بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر 2 سالونگ اے بایولوجیکل پرابلم. واٹ از مین بائی بایولوجیکل پرابلم؟ بایولوجیکل پرابلم کا کیا مطلب ہے؟ بایولوجیکل پرابلم یعنی دا پرابلم پروڈیوس بائی دا لیونگ آرگینزم. لیونگ آرگینزم کے ذریعے جو پرابلم کریٹ ہوتی ہے، جو پرابلم پروڈیوس ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بایولوجیکل پرابلم. فار ایگزامپل اگر کوئی ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ٹریٹمنٹ، اس کا کیورمنٹ، اور پھر جو ہے نا ہاؤ ٹو فیس ڈیزیز، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس بایولوجیکل پرابلم ہے، ٹھیک ہے. اب بایولوجیکل میتھڈ کی طرف آتے ہیں کہ بایولوجیکل میتھڈ کسے کہتے ہیں. The scientific method in which biological problems are solved. یعنی scientific method، وہ scientific method جس میں biological problems کیا ہوتا ہے؟ solve ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں biological method. Steps of biological method. اب biological methods کے steps کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے recognitions of biological problem. نمبر 2 ہے observations and previous research. نمبر 3 ہے hypothesis. نمبر 4 ہے deductions. اینڈ نمبر 5 experiments and conclusions and reporting. یہ سٹیپس ہے بایولوجیکل میتھڈس کے. یعنی بایولوجیکل میتھڈس کوئی بھی جب بایولوجیکل پرابلم سالو ہوتا ہے تو اس کا جو سالو میتھڈ ہے اس میں یہ سٹیپس کیا ہوتے ہیں؟ یوز ہوتے ہیں. یہ سٹیپس اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس جو فرسٹ سٹیپس ہے وہ ہے ریکگنیشنز آف بایولوجیکل پرابلم. ریکگنیشنز آف بایولوجیکل پرابلم، اس میں کیا ہوتا ہے؟ فارمولیشنز آف اے کوسچن ریلیٹنگ ٹو دا پرابلم. جو پرابلم ہوتا ہے اس میں جو ہے نا وہ کوسچنز، یعنی ایک کوسچن ہے اس کا فارمولیشن، یعنی فارمولیشن مینس بنانا، ٹھیک ہے، میک. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ڈیٹا جو ہے نا، ایک پرابلم کا ڈیٹا بنتا ہے، میک ڈیٹا. پھر جو ہے نا آپ بایولوجیکل پرابلم کا ٹائپ معلوم کرتے ہیں کہ کون سے ٹائپ کا بایولوجیکل پرابلم ہے. پھر جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں انفارمیشن جو ہے نا وہ کلیکٹ کرنا ہے. تو یہ سب جب ہوتا ہے تو وہ ریکگنیشنز آف بایولوجیکل پرابلم میں ہوتا ہے. یعنی بایولوجیکل پرابلم جو ہے اس میں یہ جو ہے نا کیا ہوتا ہے؟ پروڈیوس ہوتا ہے. نیکسٹ آپ کے پاس کون سا ہے؟ آبزرویشن اینڈ پریویس ریسرچ. آبزرویشن اینڈ پریویس ریسرچ میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، آبزرویشنز آر میڈ وتھ 5 سینسز. جو 5 سینسز ہے آپ لوگوں کے پاس، اس کے ذریعے آبزرویشن بنتا ہے. 5 سینسز آپ کے پاس کون کون سے ہیں؟ فار ایگزامپل 5 سینسز میں آپ کے پاس ویژن آتا ہے، ٹھیک ہے، اسمیل آتا ہے، ٹچ آتا ہے، اس کے علاوہ ٹیسٹ ہے اور ہیئرنگ ہے. تو یہ 5 سینسز آبزرویشن میں یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ آبزرویشنز بنتا ہے، ٹھیک ہے. اس آبزرویشن میں یہ 5 سینسز یوز ہونے کے بعد سلوشن کو فائنڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں پریویس ریسرچ کی بھی اسٹڈی ہوتی ہے. جو سیم پرابلم ہوتا ہے، کوئی پرابلم وہ سیم ہے اور اس میں جو پریویس ریسرچ ہے تو اس کی بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، اس میں بھی آپ اسٹڈی کریں گے. آبزرویشن میں آپ کے پاس 2 ٹائپس ہیں، یعنی آبزرویشن کے 2 ٹائپس ہیں. نمبر 1 ہے کوانٹیٹیو آبزرویشنز اور نیکسٹ آپ کے پاس ہے کوالٹیٹیو آبزرویشنز. کوانٹیٹیو آبزرویشنز یعنی کوانٹٹی سے نکلا ہے، مقدار، جس میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ نمبرنگ سے آتا ہے، ٹھیک ہے. اور کوالٹی میں آپ کے پاس ایک چیز کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اب مثال کے طور پر اگر آپ لوگ کوئی بازار سے کوئی چیز لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیں. اگر وہ آپ مقدار کے لحاظ سے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں یا اس کو آپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 1 لیٹر 2 لیٹر
ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ 1 لیٹر 2 لیٹر. یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ نمبرز ہے. اگر پھر آپ اس کی کوالٹی دیکھتے ہیں تو کوالٹی میں آپ کے پاس کیا کیا آتا ہے؟ کوالٹی میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ ہاٹ ہے کہ کولڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر کون سا ہے. تو یہ سب اس کی کوالٹی ہے. ٹھیک ہے. تو کوانٹٹی کیا ہے؟ وہ مقدار ہے. اور کوالٹی وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کی کوالٹی کیا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ ہائپوتھیسس. ہائپوتھیسس میں آپ کے پاس جب کوئی ٹینٹیٹیو آنسر آپ کے پاس آتا ہے، ٹینٹیٹیو آنسرز، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہائپوتھیسس ہے. ٹینٹیٹیو آنسرز مینس یعنی جو آبزرویشن ہوئی ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک آنسر آئے گا. ٹھیک ہے. یعنی ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن کے بعد آپ کے پاس جب کوئی سالونگ آتی ہے پرابلمس، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ٹرو ہے کہ فالس ہے. ٹھیک ہے. ہائپوتھیسس میں آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس ٹرو ہے کہ فالس. یعنی یہ آپ کے پاس ٹرو بھی آئیں گے اور یہ آپ کے پاس فالس بھی ہوں گے. یعنی 50-50% چانسز ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ٹرو ہے کہ فالس ہے. اچھا، ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن یہ بہت زیادہ سمپل ہوتا ہے، سمپل. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ ہائپوتھیسس. نیکسٹ آپ یہاں پہ آ جائیں. نیکسٹ آپ کے پاس ہے ڈیڈکشنز. ڈیڈکشنز بھی ایک خاص قسم کا ٹائپ ہے آبزرویشن کا. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ مثال کے طور پہ میں آپ لوگ کو ایک ذرا مثال دوں کہ ڈیڈکشن میں کیا ہوتا ہے. ڈیڈکشن میں سمپل آپ اگر ایک سیل لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سیل میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ نیوکلس فار ایگزامپل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جب ایک سیل میں جب نیوکلس پریزنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نیوکلس سے آپ یہ جان لیتے ہیں کہ جتنے بھی سیلز ہیں، چاہے وہ پلانٹس کے ہیں یا اینیملز کے ہیں. آپ اینیملز کے لیتے، چلو مثال کے طور پر آپ پلانٹس کے سیل لیتے ہیں، تو پلانٹ کے سیل میں آپ کے پاس کیا ہے؟ نیوکلس ہے. جب آپ نیوکلس فائنڈ کر لیتے ہیں، آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں تو نیوکلس موجود ہے، تو آپ پھر جو ہے نا یہ اندازہ لگائیں گے کہ جتنے بھی پلانٹس ہیں سب پلانٹس کے سیل کے اندر نیوکلس موجود ہوتا ہے. یہ آپ کے پاس ڈیڈکشن میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیڈکشن از ویری سمپل. ٹھیک ہے. آپ جتنے بھی اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ سب پلانٹس کے لیے، سب اینیملز کے لیے ہوتا ہے. چاہے وہ آپ کسی ایک اینیملز کی اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ سب اینیملز میں اس طرح ہوگا. اگر آپ ایک پلانٹس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ سب پلانٹس کے لیے سیم ٹو سیم ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس ڈیڈکشنس ہے. نیکسٹ آپ کے پاس ایکسپیریمنٹس ہے. تو اس میں ایکسپیریمنٹس جو سب سے امپورٹنٹ سٹیپس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایکسپیریمنٹس ہے. ایکسپیریمنٹس میں دیکھ لیں کہ ایکسپیریمنٹس بہت امپورٹنٹ سٹیپس ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ ایکسپیریمنٹس یہ ہائپوتھیسس پہ پرفارم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے نا ڈیڈکشن کو چیک بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کے پاس یہ رزلٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ہائپوتھیسس ٹرو ہے کہ فالس ہے. یعنی یہ ٹرو ہے کہ ٹرو نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہائپوتھیسس آر پرووڈ ایز ٹرو اور فالس. وہ آپ کے پاس یا تو ٹرو آ جائے گا یا فالس آ جائے گا. کنکلوژنس اینڈ رپورٹنگ. کنکلوژن اینڈ رپورٹنگ از ویری سمپل. یعنی کنکلوژن کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ آپ کے پاس ہوتا ہے. یعنی آپ کے پاس جو نتیجہ آیا ہے، ٹھیک ہے، کلیکٹس ڈیٹا فرام ہز ایکسپیریمنٹ. یعنی ایکسپیریمنٹ سے آپ نے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اینالائز دا ڈیٹا اسٹیٹسٹیکلی. ٹھیک ہے. پبلش ہز کنکلوژن ان دا فارم آف ریسرچ آرٹیکلس. ٹھیک ہے.
تو یہاں پہ آپ نے ایک رپورٹ بنانی ہوتی ہے، آپ کے پاس ایک رزلٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کنکلوژن آپ کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا یہ امپورٹنٹ سٹیپس آف بایولوجیکل میتھڈ ہے، اور بایولوجیکل میتھڈ میں یہ سارے سٹیپس کیا ہوتے ہیں؟ انوالو ہوتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہمارے لیے